مجھے ایک اس حوالے سے ایک روایت جو ہے نا بہت زیادہ عظیم ایک روایت ہمارے بزرگان نے، شیخ صدوق نے، علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے۔ تو جب واپس آئے پھر بھی وہ سجدے میں تھا، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے۔ اور جب دوسری دفعہ پھر کوہ طور پہ چلے گئے تو پھر اسی حالت میں وہ رو رہا ہے، سجدے میں دعا کر رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ کے دل میں بہت رحم آیا، ایک کاش کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی، یہ بیچارے کتنے دنوں سے رو رہا ہے سجدے کی حالت میں لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بارگاہ الہی میں پہنچا، حضرت موسیٰ بارگاہ الہی میں اس کی سفارش کرنا چاہتے تھے کہ خدایا یہ بندہ کئی دن سے سجدے میں رو رہا ہے، اس کا مطالبہ منظور کیا جائے، یعنی ہمارے دھرنے کی طرح ہے کہ وہ دھرنا دیا ہوا بارگاہ الہی میں تو اس کا مطالبہ مان لیا جائے۔ قبل اس کہ حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے، رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ آپ کا تو صرف اس بندے پر دل میں رحم آ گیا ہے، میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات میں ہوں، اس پر مجھ سے زیادہ آپ مہربان نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، سجدے میں اس کی روح قبض ہو جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس کی دعا اس کی عمل ہرگز قبول نہیں ہے، میں اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر پھینک دوں گا، اس لیے کہ لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ حرام وفی بدنہ حرام وفی قلبہ حرام، اس کا گھر بھی حرام سے بنا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں بھی حرام ہے، اس کا جو لباس پہنا ہوا نا وہ بھی حرام ہے۔ جب تک کہ اس کا گھر حلال نہیں ہوگا، لباس حلال نہیں ہوگا، پیٹ میں حلال نہیں ہوگا، میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے، رب العالمین کا یہ یقینی فیصلہ ہے، حرام کے ذریعے سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حرام کے ذریعے سے گھر بنایا ہے، حرام کے ذریعے سے لباس خریدا ہے، خمس ادا نہیں کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ ابھی ہمارے سارے مراجع کا فتویٰ ہے، سارے مراجع کا، اگر میں یہ غلط مسئلہ بولوں نا مجھ پر لعنت ہو اور روزے کی حالت میں روزہ باطل ہے۔ اگر خدا نہ ایسا آپ کے پیسے پر خمس لگ گیا ہے، آپ نے اسے لباس خریدا ہے، امام خمینی کو فتویٰ، آیت اللہ سستانی رہبر تینوں کو فتویٰ، میں نے خود دیکھا ہے، اگر خمس لگا ہوا پیسے سے لباس خریدتا ہے اس کا نماز باطل ہے، گھر بنایا ہے تو اس کے گھر میں نماز باطل ہے، اور وہ جو خمس لگا وہ پیسہ اس کا تصرف حرام ہے، اس کا ہے ہی نہیں ہے، اس پہ غریبوں کا حق ہے، سادات کا حق ہے، امام کا حق ہے۔ تم نے کیوں امام کے حق سے گھر خریدا؟ تم نے کیوں امام کے حق سے جو ہے نا وہ لباس بنایا؟ تمہارا تھا ہی نہیں پیسہ، یہ چوری کے پیسے کی طرح، فرق صرف اتنا ہے، کبھی لوگ دوسروں کی چوری کر لیتے ہیں، خمس نہ نکالنے والا امام کا چور ہے، وہ سادات کا چور ہے، اس نے سادات کا مال چور کیا لے، بیچارے سادات کا حق اس کے پاس ہے، وہ چوری سے کھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے بڑا چور جو ہے نا وہ شخص ہے جو ہم آل محمد کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو عرض کیا پروردگار نے حضرت موسیٰ کو، اس کی دعا یہ سر اٹھانے سے پہلے میں قبول کروں گا، اس شرط کے ساتھ یہ جا کر اپنا سارا حرام کو ادا کرے، جب تک حرام ادا نہیں کرے گا، حق الناس کو اپنے حقوق الناس کو پہنچائے گا نہیں تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔